الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں اور قابل قدر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے خصوصی طور پر میرے پاس ایک سوال بھیجا گیا ہے. حالانکہ میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں کہ جہاں جس مجلس میں علم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے کوئی بڑا عالم موجود ہو، وہاں ان سے چھوٹے لوگوں سے مسئلہ اور فتویٰ نہیں پوچھنا چاہیے. یہاں پر ہمارے محترم شیخ عبد القدوس صاحب موجود ہیں. یہ سوال میں انہی کے حوالے کرتا ہوں، وہی اس کا جواب دیں گے. البتہ سوال میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ، خاص کر ہندو کے ساتھ کھانا پینا کیسا ہے، کیا یہ آیت مشرک پلید ہیں، یہ کافی ہے کہ ان کے ساتھ مت کھاؤ؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں. میں یہ سوال حضرت شیخ کے حوالے کرتا ہوں. شیخ جب سوال جواب کا وقت ہوگا تو جواب دیں گے. البتہ اتنی بات ضرور عرض ہے کہ قرآن مجید میں ضرور ہے کہ ہاں مشرک پلید ہیں، لیکن انہیں جو نجس کہا گیا ہے، پلید کہا گیا ہے، یہ نجاست اور یہ پلیدگی ظاہری اور حسی نہیں ہے بلکہ حکمی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں مسجد نبوی، جو خانہ کعبہ کے بعد دنیا کا مقدس ترین مقام اور مقدس ترین جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کافروں کے جو وفود آتے تھے آپ انہیں وہاں ٹھہراتے تھے. اگر وہ بظاہری طور پر نجس ہوں کہ ہاں ان کا ہاتھ کسی کھانے میں لگ جائے تو وہ ناپاک ہیں، وہ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں چارپائی کے اوپر تو وہ چارپائی ناپاک ہو گئی، وہ کسی کرسی پر بیٹھ جائیں تو کرسی ناپاک، وہ کسی برتن کو چھو لیں تو برتن ناپاک. یہ بات صحیح نہیں ہے. ان کے بارے میں جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وہ نجس ہیں، یہ نجاست عینی، حسی، ظاہری نہیں بلکہ یہ نجاست حکمی اور معنوی ہے. ساتھیو، مجھے جس موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے دین اسلام کی خصوصیت، یا دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کن امتیازی شان سے نوازا ہے جو کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں پائی جاتی. وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. دیکھیے ساتھیو،
سب سے پہلے تو ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور خصوصی طور پر عصر حاضر میں اس کی بڑی اہمیت بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کئی صدیوں سے مسلمانوں کی مادی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، علمی میدان میں، مقصد دنیاوی علم کے میدان میں پیچھے رہنے اور کمزوری کی وجہ سے ہمارے بہت سے وہ مسلمان جن کا اسلام صرف رسمی ہے اور جو صرف خاندانی طور پر مسلمان ہیں، وہ اسلام کے بارے میں کوئی اچھی معلومات نہیں رکھتے. وہ بہت ہی انہزامیت اور سمجھیے کہ بزدلی کے شکار ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے غیر قوموں کے ہاں میں ہاں نہیں ملایا، ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کی تہذیب کو قبول نہیں کیا، ان کے ساتھ مل کر کے چلے نہیں، تو مسلمان مٹا دیے جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے. اور یہ چیز میرے ذہن میں بہت پہلے آئی. اسی لیے سعودیہ کے اندر 2-3 جگہ ہم نے اس موضوع کو رکھا تھا کہ امت محمدیہ کے فضائل کیا ہیں، مصائب اور پریشانیاں جو ان کے اوپر آتی ہیں، تو اس کے پیچھے امت کے لیے کیا کیا دینی اور دنیاوی بشارتیں ہیں. اس موضوع کو ہم نے کئی جگہ رکھا اور بعد میں اسے کتابی شکل میں دی، امت محمدیہ کے فضائل، اور الحمدللہ وہ چھپ کر کے اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے. جو بھائی اس امت کے فضائل اور اس کی خصوصیات پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں وہ اس کتاب طرف رجوع کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے، تاکہ جو لوگ بزدل بنے ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدظنی اور سوء ظنی کے شکار ہیں، وہ اپنے اس عقیدے کی اصلاح کر لیں اور اپنی اس کوتاہی کو دور کریں. دوسری چیز یہ کہ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک نعمت قرار دیا ہے، اور نعمت ایسی چیز ہے جس کا شکریہ ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے کو چھوٹا بنے، کمزور بنے اور یہ سمجھے کہ ہاں ہم تو اب دنیا سے تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اپنے کو غیر قوموں کے مقابلے کے اندر کمتر محسوس کرے، اس کے بجائے اسے یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی خصوصی نعمت کی ہے. وہ نعمت جس سے اللہ نے دنیا کی تمام قوموں کو، دوسری تمام جماعتوں کو، یہود کو، نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے. جب مسلمان کو یہ نعمت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی اہم چیز ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو شخص مومن ہو، نیک عمل کرے، خواہ مرد ہے اور عورت، اگر ان شرطوں کو پورا کر لیا تو ہم اسے بڑی سعادت مند زندگی بخشیں گے. تو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ان چیزوں کے بیان کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مسلمان اس کے اوپر فخر کرے گا. تیسری بات، جب اس قسم کی چیزیں کسی کے سامنے واضح ہوں کہ ہاں اسلام ایک عجیب سی چیز ہے، اسلام بڑی اہم چیز ہے، اسلام بڑی خوبیوں والا مذہب ہے، اسلام کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہیں، تو ایک مسلمان بطور ایمان کے اس کا ایمان مضبوط اور اس کا دل مطمئن ہوگا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قدرت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے دکھلا دے کہ کس طریقے سے مردوں کو تو زندہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو اگر مسلمانوں کے سامنے، ایک مسلمان کے سامنے یہ معلوم ہو جائے کہ دین اسلام کی یہ خصوصیات ہیں، اللہ نے اس کی یہ فضیلت رکھی ہے، اللہ نے اس میں یہ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہیں، تو مسلمان کا دل اس کے اوپر مطمئن ہوگا. اسی طریقے سے ساتھیوں، وہ اہل علم جو اس کے اوپر مطمئن ہیں، جو ان خوبیوں کا اقرار کرتے ہیں،
ان کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گی، یہ چیز ظاہر ہوگی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیو، اس کے اندر بڑی خوبی ہے، اور سب سے اہم چیز ان فضائل کے جاننے، ان محاسن کے جاننے کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان جب اسے جان لے گا تو دعوت کے کام میں آسانی ہوگی۔ اسلامی دعوت، توحید کی دعوت جب غیروں کے سامنے دے گا تو اس کے سامنے یہ آسانی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خصوصی طور پر مادے پر نظر رکھنے والے لوگ کسی چیز کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک اس کے محاسن اور اس کی خوبیوں کو نہ جان جائیں۔ اسی لیے آج دنیا میں زیادہ تر اسلام قبول کرنے والے لوگ یورپین ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ خوبی کسی اور مذہب میں نہیں ہے، یہ اچھائیاں کسی اور مذہب میں نہیں ہیں، تو وہ بڑی آسانی سے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ لوگ اس بات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ آج بعض ملک ایسے ہیں جیسے امریکہ اور فرانس وغیرہ اور برطانیہ وغیرہ، جو اپنے کو دنیا کا حاکم اور ہماری زبان میں دنیا کے گنڈے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں سالوں کم سے کم 30,000 سے زائد لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے اسلام کی خوبیوں کو جان کر کے۔ تو یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر کے کس طریقے سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں، لیکن یہ بات جاننی چاہیے کہ دعوت کے میدان میں اسلام کی خوبیوں کا لوگوں کے سامنے رکھنا، اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے آ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ الاقتصادیہ پرچہ جو ریاض کا نکلتا ہے، ریاض سے نکلتا ہے الاقتصادیہ، اس کے اندر یہ خبر آئی کہ ہندوستان اور خصوصی طور پر کیرلا میں ایک کانفرنس ہوئی، جس کانفرنس کے اندر اقتصادی امور سے متعلق بات ہو رہی تھی۔ تو کسی ماہر اقتصادیات نے، ذرا دیکھیے اسلام کی خوبی، کسی ماہر اقتصادیات نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر ہم اسلام کے اندر جو اقتصادی خوبی پائی جا رہی ہے، ہم اس سے استفادہ کیوں نہ کریں، ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ ذرا دیکھیے، اس وقت جب کہ اسلام کی ہر طرح سے برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، اسلام کو ہر طرف سے زیر کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ایک ایسی جگہ بیٹھ کر کے جہاں شاید ہی کوئی مسلمان ہو، اور اگر مسلمان ہوگا بھی تو یہ مسلمان کسی غیر مسلم کی طرف سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اسلام کی اقتصادی جو خوبیاں ہیں ہم ان سے استفادہ کیوں نہ کریں۔ لیکن پھر بعد میں جواب ملتا ہے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے یہاں ہماری زبان میں اسلام کی اقتصادی خوبیوں کو واضح کرنے والے اور اس کے ماہرین بہت کم نظر آتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ بات الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام کی خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر ایک داعی، ایک مولوی صاحب اگر اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تو اسلام کی دعوت میں آسانی پیدا ہوگی۔ اب میں اس موضوع سے متعلق کہ اسلام کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہاں اسلام کی خوبی کیا ہے۔ ساتھیوں دیکھیے، اس لیے کہ وقت جو مجھے دیا گیا ہے وہ بڑا کم ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ بتا دوں کہ اسلام کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں، ہم ایک دو درس کے اندر اسے نہیں بیان کر سکتے۔ میں صرف اختصار کے طور پر اسلام کی بات خوبیوں کی طرف اشارہ کرتا چلوں گا، ورنہ اسلام کی ہر خوبی ایسی ہے کہ اس کے اوپر مستقل ایک تقریر کی جائے۔ مثال کے طور پر اسلام کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے ساتھیوں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یعنی اسلام کا کوئی بھی مسئلہ، اسلام کا کوئی بھی حکم، اسلام کا کوئی بھی بیان کردہ مسئلہ فطرت انسانی کے خلاف نہیں ہے، بشرطے کی فطرت شہوات اور شبہات کی وجہ سے اپنا راستہ نہ بدل چکی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے، کیا بالکل پاک صاف اور صاف ستھرا رہتا ہے، لیکن جس زمین کے اوپر پانی پڑتا ہے وہاں پڑنے کی وجہ سے بسا اوقات پانی اپنی خوبی کو کھو دیتا ہے۔
اسی طریقے سے اس میں کوئی شک نہیں، اسلام دین فطرت ہے، لیکن بسا اوقات بعض لوگوں کی فطرت کے خلاف کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس لیے کہ شبہات اور شہوات نے ان کی طبیعت کو، ان کی فطرت کو بدل دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انی خلقت عبادی حنفاء، ہم نے اپنے تمام بندوں کو سیدھے راستے پر پیدا کیا ہے، لیکن شیطان نے آ کر کے انہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا ہے، شبہات اور شہوات نے آ کر کے انہیں راستہ بھلا دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کس پر پیدا کیا ہے؟ فطرت کے اوپر۔ اور ساتھیوں، آج اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کی کثرت کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام فطرت انسانی سے ٹکراتا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں ہمیشہ اس کو سامنے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر مسند احمد میں حضرت حسین ابو عمران کی روایت کا بیان ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دی، لیکن وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ نے کہا اے عمران، تم کتنے خدا کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا 7، 6 تو آسمان میں ہیں اور 1 زمین میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھیے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب مشکل میں پڑتا ہے تو طاقتور کو پکارتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جب مشکل میں پڑتے ہو تب کس کو یاد کرتے ہو؟ کہا تب آسمان والے۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان والا ہی حقیقی رب ہے اور باقی سارے رب کیا ہیں؟ تمہارے باطل ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں، مثل عقائد کی باتیں ہیں، عبادات کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کی فطرت ہمارے سامنے یا فطرت کے موافق ہونا ہمارے سامنے واضح نہ ہو پائے، لیکن اخلاقیات ایسی چیز ہے جو ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سچ بولنا انسان کی فطرت اور انسان کے نزدیک محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا اسلام کی فطرت، انسان کی فطرت میں ہے کہ نہیں ہے؟ انسان اس کا حکم دیتا ہے۔ جتنے اخلاقیات ہیں آپ ان کے اوپر غور کر لے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی چیز انسان کی فطرت سے خارج نہیں ہے۔ دوسری چیز ساتھیوں، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام دین کامل ہے۔ اسلام دین کامل ہے، یعنی اب اس کے اندر کسی حذف اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ کامل اس معنی میں ہے کہ جو چیز حلال ہے اب حلال رہے گی قیامت تک، کبھی حرام، اور جو حرام ہے وہ حرام رہے گی، کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ کامل اس معنی میں بھی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آ جائے اسلام میں اس کا حل ضرور موجود ہے، چاہے وہ چیز اس وقت رہی ہو کہ نہ رہی ہو، اس کا حل ضرور موجود ہے۔ آیا وہ چیز حرام ہے کہ حلال ہے؟ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو صنعیہ سے متعلق بات ہونے لگی کہ صنعیہ کو کتنی دور لے جا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں و مصانع ہیں ان کو ریاض سے بھی اور دور کہا کیا جا رہا ہے، یہاں سے 150 کلومیٹر سدیر، المدن سدیر کے نام سے صنعیہ رکھا ہے، وہاں لے جایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اب اگر کوئی بڑی کمپنی کا مالک یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں لے جاؤں گا اس لیے کہ شریعت میں یہ میرے اوپر ظلم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اختیار ہے، میری زمین ہے تو میں اس زمین میں جو چاہوں اپنا بنا لوں۔ تو میں بیٹے سے کہنے لگا کہ دیکھو شریعت میں اس کا بھی حل موجود ہے، شریعت میں اس کا بھی حل موجود ہے، اس لیے کہ فقہا نے
قرآن اور حدیث پر نظر رکھ کر کے ایک اصول بنایا ہے جہاں شیخ موجود ہیں. کیا؟ الضرر یزال شرعا. الضرر یزال شرعا، یعنی اگر کسی چیز سے اگر ضرر ہو رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کو وہاں سے ذرا سوچئے کہ بڑی بڑی کمپنیاں اور مصانع جب شہر کے قریب ہوں گے، خاص طور پر جس سے دھواں اور یہ چیزیں نکلیں گی، تو شہر والوں کو نقصان پہنچے گا کہ نہیں نقصان پہنچے گا؟ ذرا سوچیں یہ کب کی بات ہے؟ آج سے کتنے سال پہلے قرآن اور حدیث سے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ الضرر یزال شرعا. تو دین کیا ہے؟ کامل ہے، اس کے اندر اب کسی حذف اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے ساتھیوں کہ ذرا غور کریں گے اس کے اوپر. اسلام دین ربانی ہے. کس معنی میں ربانی ہے؟ ذرا غور کریں گے. اسلام ربانی مذہب ہے، الہی مذہب ہے، دین الہی ہے. وہ دین الہی نہیں جو اکبر نے ایجاد کیا تھا، وہ دین الہی نہیں، وہ تو اکبری مذہب تھا، دین الہی نہیں تھا. اسلام الہی مذہب ہے، ربانی مذہب ہے. کس لیے ساتھیوں؟ دو ناحیے سے، دو اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے بھی اور مقصد کے اعتبار سے بھی. اصول کے اعتبار سے بھی اور مقصد کے اعتبار سے بھی. یعنی اس مذہب کے اصول کس سے لیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. یعنی اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے تو کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. حلال کیا ہے کس نے حلال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے کہ نہیں؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ لوگوں کو اس پر خصوصی طور پر متنبہ کیا. چنانچہ آپ لوگ جانتے ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ ابو علی تو ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ قصہ آ گیا ذہن میں کہ نہیں؟ اس وقت آپ نے جو خطبہ دیا تھا، کیا خطبہ دیا تھا؟ آپ نے اس خطبے میں بنایا تھا کہ اے لوگو، میں اس چیز کو حلال نہیں کرتا جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے. قصہ لمبا ہے لیکن صرف اس نقطے کے اوپر غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ یہ مذہب جو اسلام کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے، اس کا اصول کس کا ہے؟ ربانی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حرام اور حلال، جائز اور ناجائز، ان تمام چیزوں کی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے بتا دی ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ ہمیشہ حلال رہے گی، اور جو حرام ہے وہ. اور یہ کسی اور کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ آج ایک قانون بنائے اور کل جا کر کے اسے توڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر کہاں تک ہے؟ اپنے سامنے اور اپنے ماحول تک ہے. حالانکہ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ سب کچھ جانتا ہے، وہ اس کی نظر بالکل آخر تک ہے. اسی لیے واللہ ساتھیوں مجھے بڑی بات پسند آئی امام شافعی رحمہ اللہ کی، کہ امام شافعی رحمہ اللہ فلسفیوں پر رد کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ دیکھو، انسان کے عقل کی مثال انسان کے نظر کی طرح ہے، کہ جس طریقے سے انسان کی نظر کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی ہے. کتنا دور انسان دیکھے گا؟ دنیا کے آخر تک نہیں دیکھ سکتا. اسی طریقے سے انسان کے عقل کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں سوچ سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ عالم الغیب ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس کو جانتا نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام ربانی مذہب ہے، یعنی اس کے اصول و قواعد کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی دوسرے کے بنائے ہوئے. لہذا اس میں ہیر پھیر اور رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. اور ساتھیوں ربانی مذہب ہے مقصد کے لحاظ سے بھی. ربانی مذہب ہے مقصد کے لحاظ. کس معنی سے؟ یعنی انسان جو کام کرتا ہے وہ کام کس کی رضا کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی